السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور بہت اونچا ہوتا ہے۔ آج کل ہم لوگ ٹیچر ڈے کے نام پر جو ایک استاذ کو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں فقط ایک دن کا، یہ بڑھیا بات نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ ایک دن کے لیے اپنے استاذ کا ادب یا اس کے ساتھ میں کوئی پکچر یا کوئی سیلفی یا کوئی گفٹ گلدستہ یا کوئی پینسل کاپی یا کوئی اور چیز پھول یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے فقط ایک دن کے لیے، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ بلکہ استاذ یہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہر انسان کے تین باپ ہوتے ہیں۔ ایک باپ اس کا اصل باپ ہوتا ہے، اور دوسرا جو باپ ہوتا ہے وہ اس کا خسر ہوتا ہے، سسر ہوتا ہے، اور تیسرا جو باپ ہوتا ہے وہ اس کا استاذ ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے تو یوں بھی کہہ دیا ہے کہ استاذ انسان کو چلنا سکھاتا ہے، بیٹھنے کا سلیقہ، اٹھنے کا سلیقہ، جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اور علم کے لیے متانت اور سنجیدگی کو اختیار کرو، جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خاکساری برتو۔ اس لیے اپنے استاذ کا اور احترام بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں کہا کرتے تھے ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب اور احترام سے مجھے جو کچھ ملا، علم سے مجھے اتنا نہیں ملا، یعنی جتنا مجھے ان کا ادب اور احترام کرنے سے مجھے حاصل ہوا وہ مجھے علم کے ذریعے سے اتنا حاصل نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ علامہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس سے بھی میں نے حدیث سنی میں اس کا غلام بن گیا۔ استاذ کا ادب اور احترام کس قدر یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ استاد کے سامنے زیادہ بولنا کے سامنے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحب زادے کو نصیحت کی کہ استاد کی صحبت میں خود بولنے سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے بھی میں نے ایک حرف سیکھا، ایک حرف حاصل کیا، اب میں اس کا غلام بن گیا۔ وہ جب چاہے مجھے بیچ دے، جب چاہے اپنے پاس رکھ لے، میں اس کا غلام بن چکا ہوں۔ لہٰذا ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے دروازے ہیں، علم کا دروازے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں لگاتار 2 برس تک ارادہ کرتا رہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں گا، مگر ادب اور رعب کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوا کرتا تھا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں، آپ کا دل کسی چیز کو چاہتا ہے؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ مجھے اپنے استاذ علی بن مدینی اگر مل جائے، اگر وہ حیات ہوتے تو میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کی صحبت اختیار کرتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں، کاش کہ میرے استاد زندہ ہوتے اور میں ان کی صحبت اختیار کر لیں۔ امام ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے استاد امام شافعی کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی پانی پینے کی جرأت نہ ہوئی، اور آج ہمارے بچوں کو دیکھ لیجیے کیا حال ہوتا جا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے میں برق بھی آہستہ الٹتا تھا کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے۔ میں جو کتاب ہوتی تھی، جو کاپی ہوا کرتی تھی اس وقت میں ان کے پاس میں، ان کے جو ورق ہوا کرتے تھے ان کو بہت آرام سے پلٹا کرتے تھے، کہیں استاذ کو آواز نہ چلی جائے۔ یہ ان لوگوں کا ادب اور احترام ہوا کرتا تھا اپنے استاذوں کا۔ آج ہمارا ادب و احترام دیکھ لیجئے،
آج ہمارے بچوں کا ادب دیکھ لیجئے. ظاہر بات یہ ہے جب ہمارے بچے اپنے استاذ کا ادب نہیں کرتے تو یہی بچے جب استاذ بن جاتے ہیں تو پھر ان کے بچے ان کا ادب نہیں کرتے. لہذا شریعت مطہرہ ہم کو یہی حکم دیتی ہے کہ اپنے استاذ کا ادب و احترام کیا جائے اور بہت اچھے طریقے سے ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے.